جب بھارت اسلام آباد کے اندر اپنا ریپبلک ڈے کی تقریبات کرتے ہیں یا 15 اگست کی تقریبات کرتے ہیں تو کوئی عہدیدار پاکستان سے بھی نہیں جاتا، کیونکہ مجھے بھی بلایا جاتا ہے، بہت سارے اور پاکستانیوں کو بلاتے ہیں وہ. جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی ہائی کمشنر نے انڈیا کے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہوا تھا اس میں، اور کچھ صحافی تھے، کوئی بھی پولیٹیشین ہوں یا پولیٹیشین تو اوائڈ کرتے ہوں کہ شاید میں نے کوئی تصویریں اس طرح نہیں دیکھی، بہرحال کافی لوگ تھے، سول سوسائٹی، اکیڈیمیا، میڈیا، مطلب ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی کے لوگوں کو، اسپورٹس. مجھے یاد ہے کہ ابھی ریسنٹلی جب انڈین ہائی کمیشن نے اسلام آباد کے اندر ایک فنکشن کیا تو رمیز راجہ صاحب آئے ہوئے تھے، کوئی اچھے اچھے سنگر بھی بلائے ہوئے تھے، گانے کے لیے نہیں لیکن جسٹ بیکاز انڈیا پاکستان کا جو کلچرل کنیکشن ہے جو ہے وہ موجود ہے. سو جب انڈین اتھارٹیز انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد میں جب بلاتے ہیں اس طرح کے ریپبلک ڈے یا 15 اگست، تو کوئی بھی پاکستان سے بھی نہیں جاتا، اور انڈیا سے جو بھی ہے وہ کوئی بھی نہیں آیا. سو ہائی کمشنر اکیلا کھڑا رہا. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ میں نے بہت سارے ڈپلومیٹس کو یہ باتیں کرتے دیکھا ہے ادھر اسلام آباد میں کہ بھائی کیوں کوئی پاکستانی کیوں نہیں آیا، یہ کیا تقریبات ہیں. مطلب کسی نہ کسی کو تو جانا چاہیے، بھلے فارن آفس کی آپ ایڈیشنل سیکرٹری کو بھیج دیں، آپ سیکرٹری خارجہ کو بھیج دیں، آپ نہ کسی منسٹر کو بھیجیں، تو مطلب جانا بنتا ہے. اب جو چارج ڈی افیئر جو ہیں جو انہوں نے بات کی، انہوں نے بائی لیٹرل ریلیشنز کی بات کی، انہوں نے کہا جی ہمارا بھارت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمیشہ ہی مشکل میں رہا ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ بات صحیح کی انہوں نے. اور لیکن انہوں نے ایک بات جو کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ماضی کا جو سایہ ہے، شیڈو آف دا پاسٹ سے نکل کے ایک نیا اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں مستقبل میں. لیکن ساتھ میں انہوں نے جموں اینڈ کشمیر کی بھی بات کی، کرکٹ کی بھی بات کی، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا بے شک ہم لوگ دور ہیں لیکن ہم وی ہیو سو مچ کامن ٹو ٹاک. جو اس اسپیچ کے اندر انہوں نے، اور he asked for this is what every diplomat and every charge d'affaires اور ambassador wants is کہ وہ تعلقات کی بات کرتے ہیں، اچھے تعلقات ہوں. تو اس سلسلے میں وہ یہی بات کر رہے کہ جی پیسفل کو ایگزسٹنس ہونا چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے، میوچل رسپیکٹ ہونی چاہیے، جو ڈپلومیٹس کے موٹے موٹے لفظ ہوتے ہیں انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، جو obviously فارن آفس سے یہ پوری ڈسکشن کرتے ہیں، کوئی ایف ہو جائے لفظ ہو جائے ادھر ادھر نہ ہو جائے کہ جناب پیچھے رولا پہ جائے گیا کہ گال کرتی ہے. سو مطلب دس از واٹ. سو یہاں پہ جو اسلام آباد کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی نہیں آتا. اور یہ کیوں نہیں آتے، سوال تو یہ ہے کہ کیوں نہیں آتے. کیا دونوں ملکوں کے ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہیں؟ یہ کویسچن ہے کہ کیا دونوں ملکوں کے ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہیں؟ کیا دونوں ملک ایک دوسرے کو وہاں پہ آپ نے اپنے جو ڈپلومیٹک مشن ہے نہیں بھیجا ہوا؟ ٹھیک ہے جی. دین آپ یہ کہہ لیں کہ صرف یہ نہیں ہے، دونوں ملکوں نے ملٹری اٹیچیز، نیول اٹیچیز، ڈیفنس اٹیچیز، سارے آرمی کے ٹرائی سروسز کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ بھی بھیجے ہوئے ہیں، ٹریڈ کے بھی میرے خیال ہے کہ لوگ ہیں، سارے لوگ، پورا سسٹم کام کر رہے ہیں، لیکن آنا جانا کوئی نہیں. which is very weird in a sense from both sides. اور میں اس پہ 100% ایک بات بتا سکتا ہوں آپ کو کہ the Indian charge fair in Islamabad and the Pakistani charge fair in Delhi, they both, irrespective of who is there, مطلب ابھی کون ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا پہلے یا اس سے پہلے، they will always advise because diplomats کی جاب تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. they think very long، بڑا لمبا سوچتے ہیں، اور they think for the country. They are not politicians. They don't have a political prism. They have a professional. They are representing the state. انہوں نے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہے، تو وہ بڑا نپی تلی بات کرتے ہیں. اور when they meet the public تو بڑے آرام سے وہ بڑی میچور ایز اے سیزن ڈپلومیٹ بات کرتے ہیں. اکثر کبھی اتفاق ہوتا ہے، موقع ملتا ہے، جو پچھلے انڈیا کے چارج ڈے افیئر سے اسلام آباد ڈاکٹر صاحب، ان سے بھی اکثر ملاقات ہوتی تھی. ابھی جو میڈم ہے ان سے بھی کبھی کسی جگہ ملاقات ہو جاتی ہے، ہائی کمیشن میں بھی ملاقات ہوئی ہے. شی از ویری ونڈرفل ہیومن بینگ اینڈ ونڈرفل ڈپلومیٹ ایز ویل. تو سعد وڑائچ صاحب بھی بڑے زبردست قسم کے ڈپلومیٹ ہیں، اور یہ سروڈ ایٹ مینی پلیسز.
اور بڑی اچھی فیملی سے ہیں. بٹ اینی ہاؤ لکنگ تھنگ اس کو چھوڑ کے اس چیز کو اگنور کر دیں. بٹ دا کوشچن از کہ کیوں پاکستان اور بھارت جو ہے وہ ایک دوسرے کو اتنا اگنور کرتے ہیں. اگر انڈیا کی سائڈ سے کسی نے نہیں گیا, پاکستان کی سائڈ سے نہیں گیا, تو کیا فرق پڑا ہے بھائی؟ فرق تو بڑا پڑا ہے, فرق تو بڑا پڑا ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تکلیف تو ہوتی ہے جب انڈین چارج افیئر اسلام آباد میں کھڑے ہوں گے اینڈ کوئی بھی نہیں پاکستان سے ہوگا, تو جب باقی ممالک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فیل تو ہوتا ہے. لیکن ٹھیک ہے, دس از اے نیو نارمل. اسی طرح سعد بڑائچ صاحب جو کھڑے ہیں تو ان کو بھی تکلیف تو ہوئی کہ برا تو لگا ہوگا کہ بھائی میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں, ہوسٹ کنٹری کا میرے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں. جب امریکہ کرے گا, برطانیہ کرے گا, بلغاریہ کرے گا, UAE, سعودی عرب انڈیا کے اندر جب سیریمنیز کریں گے تو ہو سکتا ہے فارن منسٹر ہی چلے جائیں. ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا UAE جو ہے ان کے ہاں کوئی جو ہائی کمیشن ان کی ایمبیسی ہے دہلی میں, تو ادھر کوئی تقریب تھی تو جے شنکر صاحب چلے گئے وہاں پہ افطار پہ, بیکاز دیٹ از اے لیول آف دا ریلیشن شپ. یہ لیول ہے ریلیشن شپ کا کہ وہ چلے گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ہی آ جانا. پھر مطلب دیٹس ہاؤ اٹ از لائک اٹ از اے گڈ جیسچر. پاکستان کے ساتھ ظاہری بات ہے ہم نے ریسنٹلی یہ چیز دیکھی ہے کہ ہمارے لوگ بڑے ہم ٹف لائن لے چکے ہیں. بھارت بھی بڑی ٹف لائن لے چکا ہے, پاکستان بھی بڑی ٹف لائن لے چکا ہوگا. دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے ذاتی طور پہ پاکستان کے جو نیبرز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. ہماری چوائسیز گلوبلی بڑی کم ہوتی جا رہی ہیں. ہماری ایلیٹ بڑی پریشان ہے. میں آئی کین ٹیل یو. پاکستان ہائی کمشنر نے گروار کو پاکستان کے راشٹریہ دیوس کے موقع پر ریسپشن اور افطار پارٹی کا آیوجن کیا. اس پارٹی سے بھارت سرکار کے سبھی ادھیکاریوں نے دوری بنا لی. کوئی بھی بھارتی ادھیکاری پاکستان دودھاواس میں آیوجت اس افطار پارٹی میں نہیں پہنچا. ایسا پچھلے 5 سالوں میں پہلی بار ہوا ہے جب پاکستان نے ساروجنک طور پر کوئی ریسپشن پارٹی آیوجت کی ہو. پاکستانی اچ آیوگ نے سوتروں کے مطابق بھارت کے ودیش سچیو ونے کوتا اور پاکستان معاملوں کو دیکھنے والے سیکت سچیو JP سنگھ سہت کئی سینئر بھارتی ادھیکاریوں کو آمنترت کیا تھا, لیکن اس کارکرم میں کوئی بھی بھارتی ادھیکاری شامل نہیں ہوا. اس کارکرم میں کئی راجدوتوں سہت ودیش راجنیتکوں نے شرکت کی. اس اوسر پر پاکستان کے کاریواہک راجدوت سعد احمد وارچ نے کہا کہ پرسپرک سمجھ کو بڑھا کر ساجھی چنتاؤں کو دور کر کے اور جموں کشمیر سہت لمبے سمے سے چل رہے مدوں کو سلجھا کر شانتی اور استھرتا حاصل کی جا سکتی ہے. پاکستان میں نئی گٹھ بندھن سرکار سत्ता میں آ چکی ہے, لیکن دونوں دیشوں کے بیچ رشتے ابھی بھی تناؤ پورن ہے. بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیما پار سے آتنکواد کو بڑھاوا دینے کی نیتی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے. وہیں پاکستان سرکار اپنی بھارت نیتی کو لے کر ابھی تک اسمنجس میں ہے. نئی سرکار پاکستان کی خستہ ارتھ ویوستھا کو سدھارنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے ودیش منتری اشحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ ویپار سمبندوں کو پھر سے استھاپت کرنے پر وچار کر رہا ہے.